امت میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان میں ابتدائی زمانے کے اولیاء اللہ میں سے ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات میں ان کے کچھ واقعات نقل کیے ہیں، اور بھی مختلف کتب میں ان کی واقعات ہیں۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے بصرہ کی طرف، تو جیسے راستے میں آدمی کسی گاؤں میں وقت ہو جائے کھانے پینے کا، یہ سفر میں ہے تو وقت ہو گیا کھانے پینے کا، تو گاؤں میں دیکھتا ہے کوئی دکان مل جائے، کوئی دکان کچھ کھانا پینا مل جائے۔ ہمارے طرح کے ہوٹل تو ہر جگہ کیا وہاں ہوتے ہی نہیں تھے۔ مسجد میں آدمی سفر کر کے رک جاتا، مغرب کے وقت لوگ پوچھتے بھائی آپ کس کے مہمان ہیں، کہ کسی کا بھی نہیں، پھر کہہ دیتے ہم کھانا لائیں گے، پوچھ لیتے کہ آپ کے کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ اس طرح کا سلسلہ رہتا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، گاؤں کے قریب پہنچ کر انہوں نے کوئی کھانے پینے کی جگہ تلاش کی۔ ایک دکان ایسی مل گئی جہاں کھانے کی چیز دستیاب ہو۔ گاؤں کا ماحول جو لوگ واقف ہیں، دکانوں کے ارد گرد کچھ جگہ ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں جن کو ٹائم ہے، کچھ درخت ہوتے ہیں جن کے نیچے کچھ بڑے لوگ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ بیچارے بالکل ناواقف گئے، معلومات کی، جب وہ دکان والے سے کھانے کی چیزیں خریدی اور اپنے ہاتھ میں لی، تو جو ارد گرد بچے تھے وہ سارے قریب آ کر شور مچانے لگے، یہودی آ گیا، یہودی آ گیا، یہودی آ گیا۔ یہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، ابھی تو مسلمان بھی نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہودی کے ربی ابھی بھی رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے جو بڑے ہیں پادری، عیسائیوں کے ہوتے ہیں ان کو ربی کہتے ہیں، یہودی ان کی ابھی تک ایسی ایک مشت سے ایسی بڑی داڑھی ہوتی ہے۔ خیر، تو جب انہوں نے یہ شور مچایا تو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو گئے آگے، کیا ہوا؟ تو بچے کہنے لگے یہودی آ گئے، یہ دن میں یہ کھانے کی چیز خرید رہا ہے۔ تو پھر وہ بوڑھے بزرگ جو لوگ محلے کے تھے، قصبے کے، وہ ان کے پاس قریب آئے، ان سے معافی مانگی کہ حضرت معاف فرما دیجئے، آپ تو نیک آدمی لگتے ہیں، ہمارے بچے چونکہ اس ماحول کے عادی ہیں کہ ہمارے پورے گاؤں میں سارا سال سب روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آپ کھانے کی چیز دن میں خرید رہے ہیں تو آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ ایسے ماحول ہوا کرتے تھے۔ ہم نے بچپن سے عادی نہیں بنایا، قرآن کا عادی نہیں بنایا بچوں کو اپنے۔ ہمارے ابا نے ہمیں نہیں بنایا، ان کے ابا نے ان کو نہیں بنایا، سب کی ایک فکر تھی، پڑھ لو پڑھ لو، ہاں کیا پڑھ لو، نہیں تو کھانا نہیں ملے گا، مر جاؤ گے بھوکے۔ ایسا ذہن بنایا ہے شروع سے۔ نماز میں جی لگنے لگے، اوہو، بچہ نماز پڑھنے لگے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے شاید سنا ہے کہ ایک نوجوان کو لے کر چلے گئے تبلیغ میں، وہاں سے آیا تو گھر کا ماحول بالکل مختلف تھا، تو ایسے لوگ عام طور پر زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ وہ واپس آیا تو داڑھی بھی آ گئی تھی، 40 دن میں آ جاتی ہے، ایسے پتہ چل رہا تھا کہ جی اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اور اللہ کی شان پگڑی پہن لی۔ اچھا، میں اس کے گھر کے یعنی جیسے دروازے کے اندر، گیٹ کے اندر کھڑا ہوں، اتنے میں ایک مہمان آ گیا، چونکہ ہمارے محلے کا واقعہ اس لیے ہم جانتے ہیں، مہمان آ گئے۔ مہمان کون ہے؟ مہمان یہاں کراچی کے کمشنر، بڑے لوگ تھے وہ، مہمان آ گئے۔ اب جو اندر داخل ہوئے تو اسے پوچھتے واٹ ہیپن ٹو یو۔ اچھا، وہ اردو بولنا برا سمجھتے نا، یہ بڑی انٹری،
ہے تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے بولا نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگے پلیز گو اینڈ ہیو شیو، مہربانی کرو جاؤ اور جلدی سے تم اپنے شیو کرو، یہ تم کیسا ہولیا بنایا ہوا ہے. ارے میرا تو کہ اللہ جب اچھا ماں باپ اس کے انہیں کے ساتھ کہ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں انکل. نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اب ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ وہی بچہ ذرا سا اور بڑا ہوا، نوجوان تو تھا ہی، تھوڑا اور بڑا ہوا، یہاں اس نے قتل کیا. باپ مال والا تھا، باہر بھجوا دیا، باہر بھجوا دیا. ابھی اس کا انتقال ہوا ہے، 1-2 سال ہوا، ابھی 1-2 سال ہوا انتقال ہوا اس کا. وہ دنیا کے بڑے ہیومن ٹریفکرز میں سے تھا، انسانی اسمگلروں میں سے. جو وقت ہوتا ہے ان کو سنوارنے کا، سمجھانے کا، اس وقت ہم بے فکر ہوتے ہیں. بھئی یہ وقت ہے، اس کا ذہن بناؤ. اچھا ذہن ہم بھی جب ذہن بناتے ہیں تقریر سے کرتے ہیں، تقریر سے نہیں، ماحول پیدا کرو گھر کے اندر. نہیں کتنا آسان ہے، سردی کے زمانے میں کم از کم 3 روزے ایام بیس کے رکھ لیے جائیں، بچوں کو پتا تو چلے گا یہ روزے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، آپ کے گھر میں جو بچے ہوں گے رمضان کے بعد جب آپ دسترخوان لگائیں گے یا ٹیبل جس پر بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو چھوٹے بچے آپ سے پوچھیں گے ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ انہوں نے کیا فقہ کا مسئلہ کوئی پڑھا تھا کیا؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ سب کھانا رکھ کر کے انتظار کرتے ہیں اور جب اذان ہوتی ہے تو پھر کھانا شروع کرتے ہیں. میرے دوستو یہ موقع ہے، رمضان میں ماحول بنا ہوا ہے، اپنے بچوں کو اس پر لائیں. ہاں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا نماز سے پہلے میں نے جو عرض کیا تھا، قرآن کریم کے ساتھ ہم جب سنتے ہیں فلانے بزرگ تھے وہ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے اور رمضان میں تو 1 دن میں کرتے تھے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ اس کے انکاری ہیں اور وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کو اپنی جیسی مخلوق مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی محیر العقول جو عقل کو عاجز کرنے والی بات اگر نبی کے ہاتھ پر آئے تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کیا ہے؟ کرامت ہے. تو یہ ان کی کرامت تھی، ان کی وقت میں اللہ نے برکت دے رکھی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نواسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، معروف بات ہے، اتنی جگہ نقل ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو آپ کو بہت ساری دوسری چیزوں کو بھی اس معیار پہ ہٹانا پڑے گا کہ اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دی تھی اور یہ ان کی کرامت تھی کہ عصر سے مغرب کے درمیان قرآن ختم کر لیتے تھے. تو کرامت پہ کسی کو ثواب ملتا ہے؟ یاد رکھو کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ کرامت آدمی کا فعل نہیں ہوتا، کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو اللہ کے فعل پہ ہمیں کیوں ثواب ملے بھائی؟ ہاں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن اتنے کم وقت میں پڑھنے کا کوئی نہیں، اس لیے کو تو کرامت اللہ کی طرف سے ہے. آپ سمجھ لو ایسے واقعات سے بعض لوگ تو ہو جاتے ہیں بالکل آؤٹ، پھر پتہ نہیں اللہ کے یہاں کس رجسٹر میں لکھا جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ان کا نام اللہ کے یہاں کس رجسٹر میں ہمیں نہیں معلوم. نہ ہم جنت کے مالک کے داروغہ رضوان ہیں اور نہ ہم جہنم کے داروغہ مالک ہیں، اللہ جانے ان. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ کر اثر پکڑتے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ قرآن پڑھ لیں، اور قرآن میں ان کو اتنا شغف نہیں ہوتا، قرآن میں ان کو اتنی مہارت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں ان کا درجہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے کم وقت میں اتنا پڑھ لیں، تو وہ تیز تیز گھسیٹ کر غلط سلط پڑھ جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ قرآن کا تیز تیز پڑھنا مقصود نہیں ہے، قرآن کے ساتھ مشغول رہنا مقصود ہے. آپ 2 گھنٹے کی تلاوت میں تیز تیز پڑھ کر 4 پارے پڑھ لیتے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ اگر 4 پارے اچھی طرح پڑھے بہت اچھا خوب پڑھیے،
لیکن اس چکر میں آپ نے قرآن کریم کی بے ادبی اور توہین کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ 2 گھنٹے دیجئے، 2 گھنٹے دیجئے، بھلے اس میں کم پڑھا جاوے. قرآن سے تو آپ 2 گھنٹہ مشغول رہے نا، وہاں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا 1 2 3 4 5، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل کا وزن کیا تھا، کتنا خوبصورت عمل کر کے آیا ہے. اس لیے بالکل اس چکر میں نہ پڑے. ضرور اپنی تلاوت کے ٹائم میں زیادہ کریں، زیادتی کر دیں، بڑھا دیں تلاوت کا ٹائم، اس لیے کہ رمضان میں اور کیا کرنا ہے، اللہ اور قرآن، روزہ اور قرآن. ہاں تو اس لیے ایک کام تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وقت تو ہے پر دل جو ہے نا وہ اچاٹ ہو رہا ہے، کیونکہ مناسبت نہیں ہے، بچپن سے اس پر لگایا نہیں گیا. ہمیں تو دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہے. ہاں بالکل دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہے. اللہ معاف فرمائے جو چیزیں ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوچا کہ میں نے 3 گھنٹے دینے ہیں قرآن کو، میں مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں آپ کتنے دیں، آپ 6 بھی دے سکتے ہیں اور آپ 1 گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی مصروفیات کیا ہے. فرض کریں 3 گھنٹہ آپ مجھے قرآن کو دینا ہے، لیکن دل نہیں لگتا، اچاٹ ہوتا ہے. اپنے 3 گھنٹے کو تقسیم کر لیجیے. ایک حصہ ناظرہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، اور دیکھ کر پڑھنے میں ثواب زیادہ کرنے کا طریقہ بتا دوں. قرآن کریم کو یا تو رحل پر رکھیں یا ہاتھ میں پکڑیں. رحل پر ہے تو رحل کو ہاتھ سے پکڑ لیں. رحل سمجھتے ہو؟ آج تو رحل بھی نہیں ہے نا، چھوٹے سے جو تپائی ہوتی ہے. اگر تپائی ہے تو ہاں یہ جس تپائی پر ہاتھ رکھ لیں، نہیں تو ہاتھ چھوٹا قرآن ہے ہاتھ. یہ قرآن کو پکڑنے کا ثواب جتنی دیر قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا رہے گا. یہ الگ ثواب ہے، تلاوت سے الگ ثواب ہے. جب پڑھنا شروع کیا تو اپنے دائیں ہاتھ کی سیدھی پہلی انگلی، کیا کہتے ہیں، شہادت کی انگلی، اس کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. اب یہ انگلی کے پھیرنے کا الگ ثواب ہے. اور جب پڑھ رہے ہیں تو زبان کو تھوڑا ایسا کر لیں، پڑھنے کا ثواب تو مل رہا ہے لیکن زبان کو ایسا کر لیں کہ تھوڑی آواز آ جائے، تو کان کو قرآن کے سننے کا الگ ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے یہ کر لیا کہ آپ مسجد میں ہیں یا گھر میں جانماز بچھا کر کرسی میں بیٹھے، کوئی بات نہیں، جانماز بچھا لیا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اس قبلہ رخ ہونے سے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا فیض الگ ملتا ہے، روحانی فیض. تو بات جو عرض کرتا ہوں یہ کہ ایک حصہ کس میں ہو، ناظرہ قرآن، دیکھ کر قرآن پڑھتے. اب طبیعت ہو گئی ایک حصہ. اب دوسرے حصے میں چلو، کیا کریں؟ دوسرے حصے میں قرآن کریم کی کوئی ترجمہ تفسیر کھول، آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، بہت بہترین، آسان ہے، وہ اس کو پڑھنا شروع کر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نیچے لکھا الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. چلو یہ بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو ان سے پوچھو کہ آپ قرآن شریف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الضالین آمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیوں؟ الف لام میم کا تو مطلب ہی نہیں پتا، تو کیا فائدہ پڑھنے کا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے الف لام میم گویا تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پڑھو، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں ہدایت دیں گے. سمجھ کر پڑھنا اچھا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ دوسرا حصہ کیا کریں، میں نے اس لیے وہ کیونکہ خیال ان کا آ گیا، جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں تو اس لیے ان کا جواب دے دیا. تو دوسرے حصے میں ہم قرآن کریم کہتے ہیں اب بہت ہو گیا، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، اب دل نہیں لگ رہا، اب کیا کریں؟ اب تیسری اس پر آ جائیں. اب وہ کیا؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کر لیں، پہلے 10 صورتیں، پھر اس سے ذرا سا اور آگے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین. ہاں تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں. ممکن ہے پورے رمضان میں ختم نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو جائے گی. پتہ ہے کیا خواہش تھی؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو. اسی نیت سے شروع ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے میں سورہ یاسین کا حفظ شروع کرتا ہوں. تو جتنی دیر آپ قرآن میں مشغول رہے، آپ کو قرآن پڑھنے کا، قرآن کے ساتھ مشغول رہنے کا ثواب ملے گا. یہ جو نماز سے پہلے عرض کرتا آپ نے کہا 5 منٹ ہے، میں 5 منٹ بھی سمجھا نہیں سکتا تھا.
اس لیے عرض کیا جو کچھ نماز سے پہلے بات کرتے ہیں اسی کے متعلق نماز کے بعد بات کرتے ہیں. ہاں اس لیے بیٹھنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ یقین کرو نماز سے پہلے ہم جو کچھ بات کرتے ہیں نماز کے بعد ہمارے ذہن میں وہ مضامین آتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی سوچے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والا مجمع اس انتظار میں ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھا دو جائیں، اور بعد والا مجمع یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ نماز ختم ہو گئی ہے مگر میں اللہ کے لیے اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں. پھر اللہ پاک اس کی برکت سے بات کرنے والے پر بھی چیزیں کھولتے ہیں. اور یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے اپنے شیخ سے، اپنے پیر صاحب سے جب یہ تذکرہ کیا تو فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوتا. ہاں تو اس لیے بات دوسری طرح نکل جائے. بھائی اس طرح آدمی اپنے آپ کو کوشش کرے. ادھر یہ قرآن کریم کی تلاوت کی بات کی، ادھر جو دوسری چیز جس کا مسئلہ اہم تھا وہ تھا کم نفس کو مارنے کا. اس میں کم کھانے کی کوشش کی جائے، کم کھائے افطار میں بھی سحری میں، لیکن اتنا کم نہ کھائے کہ آدمی کھڑا ہی نہ ہو سکے. تھوڑا تھوڑا کم کرنا شروع کریں. اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو ایک لقمہ ایک دن کم کر دیں، دوسرے دن دوسرا لقمہ کم کر دیں. جس دن آپ کو احساس ہو کہ اب عصر سے پہلے جو ہے نا وہ ذرا کمزوری ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا ٹائم ہو گیا، اتنا کم کر دیجئے کہ عصر سے پہلے تو کمزوری لگنے لگے. کمزوری سے پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اتنی کمزوری لگنے لگے کہ نماز کے لیے مسجد نہ جا سکے، نہ، بالکل نہیں. تھوڑا کم کرنا. اور یاد رکھیے روزے سے زیادہ مشکل ہے. روزہ رکھنا آسان اور مزے مزے کی چیزیں زیادہ سامنے ہو ان سے ہاتھ روک لینا یہ اس سے مشکل ہے. لہذا اس کا ثواب بھی کہیں زیادہ ہے، اس کا بہت ثواب ہے. اپنے سامنے چیزیں پڑی ہوں اور اس لیے نہ کھانا کہ میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور روزے میں نفس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کھاؤں گا. اس کا ثواب آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. بقول ایک بزرگ کے میں نے کتاب میں دیکھا لکھا ہوا تھا کہ بعض اوقات کم کھانا یہ اس کا ثواب رات کے جاگنے سے زیادہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم انا نسالك حبك وحبك احبك اللہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب سے روزے کی قدردانی کروا دے. اللہ تو توفیق دیتا ہے. اللہ سارے ماحول مہیا ہے لیکن اللہ ہم اس توفیق کو استعمال نہیں کر پاتے. اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے قدردانی کروا دے. اور اے اللہ جو قدردانی میں کمی رہ گئی ان دنوں میں اے اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے. اے اللہ معافی تجھے پسند ہے، اے اللہ معافی تجھے پسند ہے. اے اللہ ہم نے سن رکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی. اے اللہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. جو گڑبڑ ہو گئی، جو کمی کوتاہی ہو گئی اے اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ جو لوگ اب تک ہمارے ساتھ تھے مگر اس رمضان میں ہم ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ ان کی اور تمام مسلمانوں کی مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ رمضان میں روزے نہیں رکھ پا رہے اے اللہ ان کو اس کا درد اس کا غم نصیب فرما اور ان کو اس کا اچھا بدل عطا فرما دے. اور اے اللہ جو بیماریاں ہیں اللہ ان سمیت سب کی ساری بیماریوں کو روحانی ہوں جسمانی ہوں اللہ ساری بیماریوں کو اللہ شفا سے بدل دے. اللہ شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اس رمضان میں اے اللہ جو برکتیں تو جن جن مقامات پر جن لوگوں پر اے اللہ نازل فرمائے اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اس میں حصہ عطا فرما دے. اے اللہ دنیا بھر میں دین کا جو کام کرنے والے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تصنیف تعریف میں مشغول ہیں، مدرسہ پڑھا رہے ہیں، علم میں مشغول ہیں، خانقاہوں میں ذکر کرا رہے ہیں، تزکیے کے کام مشغول ہیں یا اور کسی بھی طرح سے اللہ جو لوگ دین کا جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کے کاموں کو آسان فرما دے. اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے والا بنا دے. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے
اور اللہ ہماری اس دعا کی برکت سے ان کے کام میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کام کر نہیں سکتے، اللہ اے اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اے اللہ اس کی وجہ سے اے اللہ ان کے کاموں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے وہ سب کچھ عطا فرمائے اللہ، اے اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگی ہیں اللہ، اے اللہ اے اللہ جو ان چیزوں سے پناہ عطا فرما دے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور اے اللہ ہم میں سے جو آدمی یہاں موجود ہے یا نہیں ہے، تمام مسلمان اللہ جس جس حاجت کے محتاج ہیں، جس جس پریشانی میں ہیں، جس مسئلے میں الجھ گئے ہیں، الجھ چکے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے سارے مسائل کو خالص اپنے فضل سے، اللہ کوئی استحقاق ہمارا نہیں ہے، اے اللہ خالص اپنے فضل سے سب کے سارے مسائل کو عافیت سے حل کرا دے، اللہ ایسے عافیت سے حل کرا دے کہ اللہ اس کا حل ہونے کا اللہ ہمیں کوئی بوجھ نہ ہو۔ اے اللہ اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کی برکت سے اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم۔